الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو. حمد و صلات کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے طور پر چند اشعار پڑھتا ہوں. آپ تمام یہاں کا میرے ساتھ شامل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں اب میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں اب میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا. وہ کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا. سخی جانے گدا جانے. وہ کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا. سخی جانے گدا جانے. میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا. میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا. کہاں لے جاتی ہے مجھ کو کہاں لے جاتی ہے مجھ کو. مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جاتی ہے مجھ کو. مدینے کی ہوا جانے. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا
ناصر زمانے کا ہے کیا کاسب برا جانے بھلا جانے زمانے کا ہے کیا کاسب برا جانے بھلا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے بڑی عظمتوں کے مالک بڑی رفعتوں کے مالک وہ محبوب وہ پیارے نبی وہ کریم وہ رحیم ایسی عظمتوں کے مالک ہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ اللہ پاک کی عظمتوں کو حضور کے سوا کوئی نہیں جانتا کما حق تو وہ جو اس کی عظمتیں ہیں حضور کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے آقا نے فرمایا تھا انا اعلمکم باللہ اے صحابہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی شانوں کو جانتا ہوں اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ کیسی عظمتیں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کیسی رفعتوں سے اور کیسی عظمتوں سے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو نوازا ہے اللہ اکبر اگر علم دیکھیں تو بے مثال ہے حسن دیکھیں تو بے مثال ہے معجزات دیکھیں تو بے مثال ہے شجاعت دیکھیں تو بے مثال ہے طاقت دیکھیں تو بے مثال ہے ان کی عزت و کرامت دیکھیں تو بے مثال ہے ان کی بصارت دیکھیں تو بے مثال ہے ان کی سماعت دیکھیں تو بے مثال ہے انہیں جس لحاظ سے دیکھیں تو بے مثال ہے صحابہ کرام دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے لم ارا مثلک لم ارا مثلک ولم ارا مثلک یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں یا صحابہ اپنے شاگردوں سے بیان کرتے تو کہتے حضور جیسا کوئی نہیں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نے پوچھا ایک صحابی سے کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا ایسے سیدھا تھا فرمایا نہیں تلوار کی طرح نہیں تھا شام کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے چہرے کو ہم دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا چاند سورج حضور کے چہرے میں تیر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور مسکراتے تھے سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی سبحان اللہ اور حضور کی مسکراہٹ کیسی ہے اللہ اکبر حضور کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ اگر کوئی غمگین سے غمگین تر آدمی جیسے دنیا کا سب سے بڑا غم ستا رہا ہو اور وہ حضور کے چہرے کو دیکھ لے اس کا غم غلط ہو جاتا تھا اس کا غم ختم ہو جاتا تھا اس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت سلام اللہ اکبر میرے آقا کیسے حسین ہیں جو حضور کو دیکھتا اور غور سے دیکھتا تو نظر نہ ٹھہرتی کئی صحابہ سے پوچھا کرتے لوگ حضور کا حسن تو بیان کریں آگے سے کہتے ہیں نہیں
ہم تو حضور کے چہرے پہ نظر ہی نہیں ٹکا سکتے تھے، تو بیان کیسے کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ایک قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں اور اونٹ کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قبیلے کا بندہ دیکھتا ہے حضور کو، اور حضور کو دیکھ کر حضور فرماتے ہیں اونٹ بیچو گے؟ ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضور نے پوچھا اونٹ بیچو گے؟ کہا ہاں۔ حضور نے پوچھا کتنے کا؟ آگے سے پھر کہتا ہے ہاں۔ اتنے میں دے دو گے؟ ہاں۔ وہ بھول ہی گیا، حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کے حسن میں ایسا ہو گیا کہ حضور پوچھ رہے ہیں اونٹ بیچو گے؟ ہاں۔ کتنے کا؟ آگے سے بولتا نہیں ہے کتنے کا، بلکہ کہتا ہے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا حسین و جمیل چہرہ ہے، کیسا کریم چہرہ ہے، اس کا قربان سارے حسین و جمیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کا چہرہ، میرے آقا سحری کے وقت گھر میں آتے ہیں، سیدہ عائشہ کچھ سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، تلاش کرنا چاہی، مٹی پر گری ہوگی، نہ ملی۔ حضور داخل ہوئے، سیدہ فرماتی ہیں مجھے حضور جیسے داخل ہوئے پورا گھر روشن ہو گیا، مجھے سوئی مل گئی، اور میں نے یہ بات حضور کو بتائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے کوئی ہوئی سوئی مل گئی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا الویل ثم الویل ثم الویل لمن حرم النظر الی یوم القیامہ۔ اے عائشہ، اس بندے پر بڑا افسوس ہے، اس کے لیے تو ہلاکت ہے، اس کے لیے تو محرومی ہے جس نے قیامت کے دن مجھے نہ دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کو کون دیکھے گا؟ جو حضور سے محبت کرتا ہوگا، محبت کے تقاضوں پہ چلتا ہوگا، میرے آقا کی شفاعت کے لیے کوشش کرتا ہوگا، حضور کے طریقے کو فالو کرتا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور پڑھتا ہوگا، ان کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا، ان کی فکر کرتا ہوگا، ان کا ذکر کرتا ہوگا، اور ان کی سیرت پہ عمل کرتا ہوگا، اور ان کی سنتوں کا عامل ہوگا۔ وہ چلتا ہوگا جیسے حضور چلے، وہ کوشش کرتا ہوگا میں بھی ایسے چلوں۔ وہ بیٹھتا ہوگا، اس کی کوشش ہوتی ہوگی کہ جیسے حضور بیٹھے میں بھی بیٹھوں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی دلیل اور دلیل اول حضور سے محبت کی، سارے امام اس کے متفق ہیں، چاہے جو ہے وہ امام احمد قسطلانی ہو، چاہے وہ ابو حضرت امام صالح شامی ہو، یا پھر وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہوں، یا آج کے دور میں امیر اہل سنت ہوں، سارے امام، سارے ائمہ، سارے مشائخ، سارے بزرگ اس بات پہ متفق ہیں، حضور کی محبت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ بندہ حضور کی اطاعت کرتا ہو، حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو، یہ پہلی دلیل ہے محبت رسول کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ وہ دلیل بھی فراہم کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بات یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ گناہگار مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، گناہگار بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے نا بھائی، دیکھیے آپ، ایک صحابی ہیں، انہیں پیار سے میرے آقا حمار کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان سے حضور کی کیسی محبت تھی۔ حضور فرماتے تھے کہ یہ جو ہے نا، گاؤں کے رہنے والے تھے، حضور فرماتے تھے میں اس کا شہری بھائی ہوں، یہ میرا دیہاتی بھائی ہے، میں اس کا شہری بھائی ہوں، یہ میرا دیہاتی بھائی ہے۔ اور ایک دن یہ صحابی جو تھے مارکیٹ میں کھڑے ہوئے کچھ خرید رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے آ کے پیچھے سے انہیں پکڑ لیا، حضور نے آ کے پکڑ لیا اور اعلان کر دیا بابا سے بزرگ، بھائی کوئی اس غلام کو خریدے گا؟ یہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے، لیکن جیسے دیکھا کہ حضور ہیں، اپنی کمر اور حضور کے سینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیض دینا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر پتہ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ اگر آپ بیچیں گے تو میں 1000 مرتبہ بکنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی کیسی محبت، انہیں حضور سے کیسی محبت۔ نیا پھل آتا مارکیٹ میں، خریدتے تو نہیں تھے، پھل لیتے
آگے حضور کو پیش کرتے، سودا کر لیتے، خرید و فروخت ہو جاتی، لے کر پیسے نہیں دیتے تھے، حضور کی بارگاہ میں لاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھل آپ تناول فرمائیے، حضور تناول فرما لیتے، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضور فرماتے پیسے نہیں ہوتے تو تم یہ پھل کیوں خرید کے لاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے تو نہیں ہیں مگر دل یہ ہے، میرا دل یہ ہے، دل میں یہ آتا ہے، دل یہ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں جب بھی پہلا پھل آئے نا پک کر سب سے پہلے حضور سے چکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی حضور سے محبت ہے۔ لیکن ایک ان میں ایک عادت تھی ایسی جو گناہ شمار ہوتی ہے کسی صحابی کے لیے، گناہ ثابت نہیں کرتے، اللہ پاک نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کی خطاؤں سے اللہ پاک نے درگزر کیا، معاف کر دیا اللہ پاک نے، اور وعدہ کر لیا ہر صحابی سے، کل وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر، بار بار سزا ہوتی ہے ان کو، حضور سزا بھی دیتے، غلطی کی ہے تو جرم ہے تو سزا بھی ملے گی۔ ایک دفعہ انہیں سزا ملی نہ، کسی نے برا کہا انہیں کہ دیکھو یہ جرم چھوڑ ہی نہیں رہے، بار بار ہی ملایا جاتا ہے، پھر ان کو جو ہے وہ سزا ملتی ہے، دیکھو کیسا کچھ برا کہا، میرے آقا نے سن لیا، حضور نے فرمایا اسے برا مت کہو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں گناہگار بھی، گناہگار کے لیے ضروری کہ اس کے دل میں محبت نہ ہو، نہیں، گناہگار بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہگار تو ہر ایک ہی گناہگار ہے، ہم سب تو گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی شفاعت سے ہمیں نواز دیں، قیامت کے دن بخشش ہو جائے، کچھ نہیں ہے، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، سچی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ بس کہیں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، کہیں گناہ ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، قدم قدم پہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کتنی بری حالت ہے، دیکھیا نام کو نہیں ہے، اور کر لے تو اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیش کر سکیں جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، خالص عبادت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بس ٹکی ہے تو رحمت پر، رحمت الہی پر نگاہ ٹکی ہے، اور حضور کی شفاعت پر نظر لگی ہے، اور ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ دے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ دے، میرے آقا کیسے قریب ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا کرم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کی، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں۔ جب آیت نازل ہوئی میرے آقا نے پتہ کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اِذَنْ لَا أَرْضَىٰ، پھر میں راضی نہیں ہوتا، اللہ پاک فرمانا میں راضی کروں گا، حضور فرماتے میں راضی نہیں ہوتا، کب تک؟ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ اللہ جب تک میں ایک ہی امتی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے حضور کا کتنا پیار ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حریص عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہیں اگر کسی سے تکلیف ہوتی ہے، تم اگر کسی شے سے مشقت میں پڑتے ہو، حضور پر یہ بھاری گزرتا ہے، حضور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہم تکلیف میں پڑے، مشقت میں پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور پر بھی گرا گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، اور حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے ہیں، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، امت سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ یا اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، یا اللہ کم کر دے، 6 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتی، یا اللہ کم کر دے، کتنا ہمارے لیے انہوں نے کیا۔ اے اللہ یہ زکوٰۃ 50% نہیں دے سکتے، 2.5%، سبحان اللہ، اللہ پر سست ہیں، کبھی مسجد میں نہیں بھی جا سکتے، پہلے تو ساری زمین ناپاک تھی،
حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے دنیا میں آنے کی برکت سے میرے لیے ساری زمین پاک کر دی. سبحان اللہ. جہاں بھی نماز پڑھو گے عطا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا امت سے پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے امت کے مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا. اس طرح نماز کے دیگر فرائض ہیں اگر وہ فرض پورا نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں اگر میرے امت مشقت میں نہ پڑ جائے, امت تکلیف میں نہ آ جائے, ورنہ میں مسواک کو فرض کر دیتا. فرمایا امت مشقت میں نہ آ جائے, عشاء کی نماز میں رات کے تیسرے حصے میں پڑھاتا. امت کا بڑا خیال ہے, امت سے بڑا پیار ہے. کتنا پیار ہے امت سے, کتنی محبت ہے. روزے محشر کیا ہوگا؟ کوئی نبی علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرمائیں گے یا رسول اللہ وہ فرشتے جو ہے نا آپ کے امتی کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں اپنا تہبند میں اپنے ہاتھ سے کس کے پکڑ لوں گا اور میں دوڑ لگا دوں گا اس جانب جہاں وہ فرشتے میرے امتی کو لے کے جا رہے ہیں. میں جا کے انہیں روک لوں گا, کہاں لے کے جاتے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے اس کے اعمال اچھے کم برے زیادہ ہیں, اللہ کا حکم ہوا میں تولا ہے, میزان پہ تولے گئے ہیں, حکم ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرماتے ہیں چلو دوبارہ تولو, یہ اعمال پھر تولو. اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرماتے ہیں نا فرشتے عرض کرتے ہیں ہم تو اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہے, میزان پہ اعمال کھل چکے ہیں. غیب سے آواز آئے گی اطیعوا محمد, جو میرا محبوب کہتا ویسا کرو. سبحان اللہ. دوبارہ اعمال تو لے جائیں گے. روایات میں آتا ہے 99 رجسٹر ہوں گے برائیوں کے جس میں اس کی برائیاں لکھی ہوں گی, اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا آدمی کی جہاں تک نظر جاتی ہے. میرے آقا جیب سے ایک ٹکڑا نکالے, ایک کاغذ کا ٹکڑا حضور نکالیں گے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. جیسے حضور رکھنے لگیں گے نا وہ امتی پتہ کیا عرض کرے گا ما حاذی بطاقہ لدل السجلال. رسول اللہ اتنے بڑے بڑے بھاری بھاری رجسٹر ہیں 99 اور اتنے بڑے بڑے ہیں, یہ چھوٹا سا کاغذ اس کے مقابلے میں کیا کرے گا. بہرحال حضور نے رکھا, جیسے حضور کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. حکم ہوگا ایسے جنت میں لے جا. اللہ اکبر. اس وقت تک وہ جو امتی ہے وہ پہچانے گا نہیں. وہ جب باتیں ہوں گی حضور فرشتوں کے درمیان ہوں گی اسے نہیں سنائی دی جائے. اللہ اکبر. جیسے حضور جانے لگیں گے آگے بڑھے گا, عرض کرے گا یا رسول اللہ اے فلاں اے خوبصورت چہرے والے آپ ہیں کون, اور یہ کاغذ میں کیا ہے؟ حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور اس کاغذ میں کلمہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا, میں نے تیرے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ جو اس نے کلمہ پڑھا تھا اس کی نیکیوں میں شامل تھا یا نہیں تھا؟ پھر رکھا کیوں نہیں گیا نیکیوں میں, پہلے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اللہ اکبر. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان ظاہر کر دی ہے. سبحان اللہ. اور محبوب کے ہاتھ سے رکھا جائے گا تب اس میں کمال اور برکت اور زیادہ پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کتنا امت سے پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی دکھی آ جائے کوئی دکھیارا آ جائے, اور دکھی امت سے حضور کو کتنا پیار ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں انا وکافل الیتیم والارملہ کہاتین یوم القیامہ. فرماتے ہیں میں اور یتیم اور بیوہ کا پرورش کرنے والا. فرمایا یتیم و بیوہ کا پرورش کرنے والا, یتیم و بیوہ کا سہارا بننے والا. فرمایا وہ بندہ اور میں. فرمایا قیامت کے دن کتنا قریب ہوں گے. حضور نے فرمایا کہا آتا ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا جو کمزور طبقہ ہے نا,
کمزور طبقہ، میرے آقا کو اس کمزور طبقے سے کتنی محبت ہے، جو غریب طبقہ اس سے کتنی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزوروں میں، غریب لوگوں میں تلاش کرو، مجھے اپنے غریب لوگوں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کنیز آتی کہتی مجھے کام ہے آپ چلیں، حضور فرماتے چلو۔ تو غلام آتا حضور کا ہاتھ پکڑتا ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ چلے، میرے کام ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گلی میں چاہتا حضور اس کے ساتھ چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور دعا کیا کرتے ہیں اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکین و غریب رکھ، زندگی غریبی والی عطا فرما، اور اللہ اکبر زندگی غریبوں والی عطا فرما، وہ امتنی مسکینا، اور مجھے موت آئے تو غریبوں والی آئے، واحشرنی یوم القیامہ فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی اے اللہ غریبوں کے ساتھ کرنا۔ تو غریب کتنا فائدے میں ہے، غریب کتنا فائدے میں ہے، لیکن یہ وہ غریب فائدے میں ہوگا جو دنیا میں کچھ کر کے بھی تو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کچھ نہیں کیا، نمازیں چھوڑی ہوں گی، قضائیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑا ہوگا اور حرام میں پڑا ہوگا، اب یہاں بھی پٹا، غربت میں رہ کے یہاں بھی پٹا، اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کی غریب ہونے کے ساتھ ساتھ، پھر وہاں بھی پٹے گا۔ عقل مند غریب وہ ہے، عقل مند دانشور غریب وہ ہے کہ وہ فرائض کو ادا کر لے جس میں پیسے نہیں لگتے بھائی۔ نماز میں پیسے نہیں لگتے، مسجد میں وضو خانہ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اگر گھر میں پانی نہیں تو وہاں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو مفت میں ہم فرائض ادا کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ یہ بتائیے سچ بولنے میں کون سے پیسے لگتے ہیں؟ تو پھر جھوٹ نہ بولیں۔ خود کو غیبت سے بچانے میں کون سی رقم لگے گی؟ مفت میں اس فرض پہ عمل کر سکتے ہیں، غیبت سے بچنا فرض ہے، غیبت کر لی تو حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو غریبوں سے بڑی محبت ہے، تو غریب کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسے اعمال ساتھ لے کر جائے کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت موقدہ ہے، انہیں تو کم از کم اپنے عمل میں لائے، کم از کم اتنا تو کر لے، چلو اس حدیث پہ عمل کر لے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم جس زمانے میں ہو، اگر دین کے 9 حصوں پہ بندہ عمل کرے گا تب نجات ملے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا دین کے 10 میں سے 1 حصے پہ لوگ عمل کریں گے تو نجات مل جائے گا۔ کم از کم 1 حصے پہ تو عمل کریں، اور کتنے حصے ہیں دین کے، ہم نے ان سب سے چھوڑ رکھا ہے، ایک پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، موبائل میں بغل میں اذان ہو رہی ہے، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رہے قیامت کے دن جو ہے وہ جب فیصلے ہوں گے اور الگ الگ لوگوں کو کیا جائے گا، کسی کا کسی کے ساتھ حشر ہوگا، کسی کا کسی کے ساتھ حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے گا جن دنیا میں جن سے بڑی محبت تھی، دنیا میں ان کے ساتھ اسے بہت لگاؤ تھا اور انہیں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا تھا۔ تو اب دیکھیں حشر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نمازیں چھوڑی ہوں گی نا، اگر کسی نے حکومت کی وجہ سے، کہ وہ بادشاہ ہے، وزیر ہے، وہ شہنشاہ ہے اپنے دور کا، اگر کسی نے کرسی کی وجہ سے نماز چھوڑی ہوگی، اس کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور جس شخص نے وزارت کی وجہ سے، سیکرٹری ہے وہ کسی کا، پی اے ہے، اس وجہ سے اس نے نماز چھوڑ دی، اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پیسہ بہت ہے، اگر میں چلا گیا تو چوری نہ ہو جائے، پیسے ہی کے چکر میں لگا ہوا، پیسہ بس پیسہ، دولت کی وجہ سے نماز چھوڑی ہوگی، اس کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے بزنس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، ٹریڈ کی وجہ سے، امپورٹ ایکسپورٹ میں مصروف ہے، بزنس میں مصروف ہے، دکان میں مصروف ہے، اگر کسی نے بزنس تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑی ہوگی تو پھر اس کا حشر قیامت کے دن ابی بن خلف، یہ مکے کا ایک تاجر تھا اور نبی کریم علیہ السلام کا بڑا پکا دشمن تھا اور بدترین کافر تھا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اس بزنس مین کا حشر ہوگا جس نے نمازیں چھوڑی ہوگی۔
بزنس کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اپنے مسلمان میں رکھے، ہمیں نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ نمازی تو ہمیں بننا ہے، دیکھیں نمازی بنے، نماز کبھی نہ چھوڑے، کچھ بھی ہو جائے، اذان ہوئی رکھا اپنا کام سارا وہیں، کام سے کہو بھئی اب نماز پڑھ لی۔ زیادہ کسٹمر آتے ہیں اس ٹائم میں تو یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے، کئی مریضاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی دن مچھلیاں زیادہ بھیجتا تھا، بڑی سفید چمکدار ملائم نرم مکھن کی طرح ایسی زبردست خوبصورت اور بڑی لذیذ مچھلیاں زیادہ تعداد میں اللہ پاک ہفتے کو بھیجتا اور کنارے کے اوپر آتی کہ بندہ ہاتھ ڈال کے پکڑ لیتے۔ امتحان ہے، منع کیا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، کسٹمر بھی اللہ نے بھیج دی، اب دیکھتا ہوں رازق پہ نظر ہے یا سبب کو دیکھ رہا ہے یا مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اسے چھوڑے، کثرت مت دیکھو، برکت دیکھو۔ کثرت میں کچھ نہیں رکھا، برکت میں بہت کچھ ہے۔ کثرت تو برکت نہ ہو کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی 1 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے، کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 25,000 روپے قرضہ لے کے گزارا کر رہا ہے، اور ایک بندے کو ملتے ہی 40-50 ہزار روپے مہینے کے، اور اس میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ 15,000 کماتا اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ کثرت نہیں ہے، برکت ہے۔ اور کتنی پیاری کو حدیث مبارکہ ہے، کتنی زبردست حدیث مبارکہ ہے۔ اگر تم اللہ کے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس دنیا میں دیکھو مخلوق کو منانا بڑا مشکل، سب سے زیادہ آسان پتہ کس کو منانا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ غریب کو سب سے زیادہ 2 آنسو کا آئے سچی توبہ کی، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک توبہ قبول کر لیتا ہے، اور کیسا معاف کرتا ہے، کیسا سچی توبہ کی ہوگی نا، 100 قتل بھی ہوگی اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک ایسا راضی ہو جاتا ہے سچی توبہ۔ اچھا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اللہ کو بندوں سے پیار کرنا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے نا، فرشتے سے کرتے ہیں اللہ لکھے، مارتا نہیں ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے، نیکی کرے گا میں اس کو مٹا دوں گا۔ اللہ جب نیکی نہیں کرتے فرشتے سے کرتے ہیں یا اللہ سے کوئی نیکی نہیں، اللہ فرماتا ہے لکھو مگر ایک ہی لکھنا، اگر نیکی کرے تو پھر 10 لکھو، ارادہ کرے تو 1 نیکی، کر لے تو 10 نیکیاں، اور گناہ ایک ہی لکھنا۔ لکھ دیا، اب توبہ کر لے، اللہ پاک فرماتا ہے مٹا دو۔ اور جب فرشتے مٹا دیتے ہیں، یہاں سے فرشتوں نے مٹایا، وہاں سے اللہ پاک فرشتوں کے اذہان سے مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ پاک بھلا دیتا ہے اس بندے نے گناہ کیا تھا، جس جگہ اس نے گناہ کیا تھا کہ سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ رسوائیوں سے بچا لے گا، سچی توبہ اللہ کو توفیق دے گی۔ آؤ اللہ کو راضی کر لیں، آؤ میلاد اس طرح بھی منائیں جیسا حضور نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جیسا حضور نے فرمایا ہے سچی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ گناہوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ اس میں نہیں بولتے یہ 2 تھپڑ مار لیے، منہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ توبہ ندامت، شرمندگی، پشیمانی، اس کا نام ہے۔ اب کہہ کے مار رہے ہوتے ہیں یار توبہ توبہ، ایسی توبہ تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ ایک تو گناہ کیا، اوپر سے ہنس رہے ہو، کتنے بے حیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کچھ کہا تھا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اچھا گناہ کرنا چاہتا ہے، اچھا ایسا کر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا ایک کام پر گناہ کرنا چاہتا ہے، اس کی زمین سے سلطنت سے باہر نکل جائے، اللہ کی حکومت سے باہر چلا جائے، پھر گناہ کر۔ میں کہا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا اس نے گناہ کرنا ہے
تو اللہ کے سامنے تو مت کر. اللہ سے چھپ سکتا ہے تو چھپ کے گناہ کر. اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنی شرم کی بات ہے. اس کا رزق کھاؤ، اس کا رزق کھاؤ، اس کی زمین پہ رہو اور اسی کے سامنے گناہ کرو. اللہ اکبر. سچی توبہ کرو. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے. آمین آمین. اور ماحول کی بہت سخت ضرورت ہے. دیکھیں ماحول میں اچھے دوست ہوں گے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا دوست ہوگا آپ کو نماز کے ٹائم یاد دلائے گا یار چلو نماز کا ٹائم ہے. نمازیوں کو دوست بنائیں گے تو گیدرنگ کیسی ہوگی بیٹھے ہوئے. بے نمازیوں کو بنائے گا تو وہ اس کو پکڑ کے بٹھا دیں گے. یا تو بعد میں پڑھنا عشاء کی پوری رات ٹائم پڑا ہے جماعت میں لگا دیں گے اس کی اگر دوستی ایسی ہوگی. اور نمازی دوست ہوں گے نہیں چلو بھائی چلو اذان ہو گئی چلو بس ایسے. بے نمازی دوست ہوں گے بری گیدرنگ ہوگی بری صحبت ہوگی پھر پورا ایک بندہ بنے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ میں اچھی صحبت عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے کتنا پیارا ماحول دے رکھا ہے. الحمدللہ آپ اچھے دوست بنائیں. ہر جمعرات کو اجتماع میں چلے جائیں. مدنی خوابوں کے مسافر بن جائیں. آپ اللہ کی راہ میں سفر کر جائیں. فیضان سنت کا درس ہوتا ہے مساجد میں اس میں آپ شرکت کریں. اللہ کریم ہمیں اچھا ماحول عطا کر دے. اچھے ماحول سے وابستہ کر دے. اچھے دوست عطا کر دے. ورنہ دوست اچھے نہیں ہوں گے تو برے ہوں گے. اللہ پاک فرماتا ہے الاخلاء بعضهم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض کیا ہے؟ ہاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ایسے ہی آیت نمبر پر الاخلاء یومئذ خلیل کی جمع اخلاء. خلیل کہتے ہیں جگری دوست. نہیں خالی دوست نہیں نام کا دوست نہیں جگری دوست. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین. ہاں جو پرہیزگار ہوں گے نا نیک ہوں گے ان کی دوستیاں قیامت میں بھی قائم رہیں گی. سبحان اللہ. قیامت میں بھی دوست رہیں گے. متقین کون ہیں؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. متقین کی صفات میں نماز قائم کرنا شرط ہے. اللہ اکبر. متقی بن جائیں نمازی بن جائیں. اور نمازی آدمی ماحول سے بنتا ہے اچھی گیدرنگ سے بنتا ہے. ایسے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا جو نمازیوں کا ماحول ہے اس سے بندے کو ڈھارس ملتی ہے اور دین کی طرف راغب ہوتا ہے. مسجد سے محبت کرتا ہے. اور یاد رہے جس بندے کا دل مسجد سے لگا رہے اٹکا رہے باہر چلا گیا پھر دل میں آ رہا یار کب اذان ہو کب جاؤں مسجد. گھر چلا گیا دل میں آ رہا نہیں یار کب اذان ہو تو مسجد جاؤں. اللہ اکبر. دل میں آ رہا یار دکان پہ بیٹھا ہوا لیکن دل میں آ کب اذان ہو تو مسجد میں جاؤں. اللہ اکبر. اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے میں مسجد سے. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جن 7 افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا ان میں ایک یہ بندہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے مسجد میں لگا ہے. سبحان اللہ. ایک قول ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کی مچھلی ہوتی ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی السماء. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے. یہ قول ہے. بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں. حدیث نہیں ہے یہ قول ہے کسی کا. فرمایا والمنافق فی المسجد اللہ کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے زبردستی قید کیا ہوا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسجد جاتے ہیں ان کا دل کرتا ہے بھاگو بس اس طریقے سے چلو آ تو رہا ہے فرض تو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے چلا جا بھائی. لیکن مسجد سے دل لگانا چاہیے. مسجد سے دل لگانا چاہیے. مسجد آباد کرنا کس کی ذمہ داری بتائیے. ایک ہمارے دوست سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو. سستی کر جاتے ہیں کبھی کبھی. ان کو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں یہ مسجد کو بند کر دیں ہم اپنی تاج مسجد جو ہے اس کو تالا لگاتے ہیں سیل کرواتے ہیں 100 گورنمنٹ سے. کیا مطلب؟ میں نے کہا آباد کرنا کس کی ذمہ داری. آپ تو آتے ہی نہیں
مساجد آباد نہیں کر رہے ہیں لوگ، کب کریں گے مساجد آباد؟ ان مساجد کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آباد کاری کا ذمہ دار کون ہے؟ مسجد بند کر دو، تالے لگا دو، پھر کیوں نہیں جاتے مسجد میں کہیں؟ اللہ اکبر. آپ اپنا گھر خالی کبھی نہیں چھوڑتے، تالے لگا کے. اگر خالی بھی پڑا ہوا کوئی اضافی گھر ہے، بار بار اسے دیکھنے جاتے ہو. اگر چھوڑ دیا جائے کسی کو ایسے ہی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کب سے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان مساجد کو کون آباد کرے گا؟ آؤ آباد کریں. مسجدوں کو تم آباد کرو گے، تمہارا دل اللہ پاک آباد کر دے گا، تمہارے گھروں کو اللہ پاک آباد کر دے گا. تو اکثر میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، تو ان کی قبروں کو آباد فرما. اے اللہ تو ان کے اپنے کو حشر میں شاد و آباد فرما. اے اللہ ہمیں تیرے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق فرما. اور آخر میں 24 نومبر دعوت اسلامی پوری دنیا کی سطح پر چندہ مہم کرے گے اور ٹیلی تھون کے نام سے پوری دنیا کے اندر اعلان کیا جائے گا، آؤ دین کا کام کرو، آؤ دین کے لیے مدد کرو. اللہ اکبر. میرے آقا نے دین کی مدد کے لیے صحابہ کو کئی دفعہ بلایا، کئی دفعہ پکارا، کئی دفعہ اعلان کیا کہ مدد کرو، دین کو ضرورت ہے. الحمدللہ یہ کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات جس سے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. دعوت اسلامی کو اپنا بینک بیلنس تھوڑی بنا رہی ہے. دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو پڑھا رہی ہے. ہمارا جو مستقبل ہے نا مسلمانوں کا، یہ سارے بچے جو ہمارا مستقبل ہے، ان بچوں کو حافظ بنانے کی ذمہ داری دعوت اسلامی لے رہی ہے. ان بچوں کو دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. انگلش بک آپ کے بچے کا ٹیچر پڑھاتا ہے، ٹیوٹر پڑھاتا ہے. آپ دیکھیں ٹیوشن سینٹر میں آپ کے بچے کو انگلش پڑھائی جاتی ہے، میتھ پڑھائی، فزکس پڑھائی جاتی ہے، بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، جیولوجی پڑھائی جاتی ہے. یہ پڑھانے والے جو ٹیچر ہیں کتنی فیسیں دیتے ہیں؟ اسکولز میں کتنی فیسیں دیتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور جو دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو دنیا کی سب سے عظیم کتاب جو تمہارے رب کا کلام ہے تمہارے بچوں کو پڑھا رہی ہے، اس سے کتنا دینا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کتاب کے نہ صرف لفظوں کا حافظ بناتی ہے دعوت اسلامی، بلکہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں ان لفظوں کے معانی کیا ہیں قرآن کا عالم بھی بناتی ہے. سبحان اللہ. قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا عالم بھی بناتی ہے دعوت اسلامی. ہزاروں علماء الحمدللہ جامعۃ المدینہ سے پڑھ کر عالم تحصیل ہو گئے. آپ دیکھیں جن کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ان کے بھی 2 بچے درس اسلامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اسامہ اختاری، حرم رضا اختاری. حرم بھائی کا ماشاءاللہ مکمل ہو گیا دورہ حدیث شریف میں ماشاءاللہ. حرم رضا ندیم بھائی کے ساتھ جاتے دورہ حدیث میں چلے گئے الحمدللہ. دعوت اسلامی نے بنایا ہے الحمدللہ. جامعۃ المدینہ سے عالم بنے. اسامہ ماشاءاللہ یہ بھی پڑھ رہے. کون سے درجے میں آپ ہیں؟ ماشاءاللہ 4تھے درجے میں پڑھ رہے ہیں عالم کورس. آگے 4 رہ گئے، 4 درجے کے ہو گئے. اللہ اور درجے بلند کریں. آپ دیکھیے غور کریں دعوت اسلامی کر رہی ہے الحمدللہ. ہمارے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کے جمع یوسف بیٹھے ماشاءاللہ 7ویں درجے میں اور پڑھاتے بھی الحمدللہ عالم کورس پڑھ بھی رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. بغداد بھائی آپ ہی کے محلے کے نا ماشاءاللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کو بھی عالم بنا دیا. عالم تحصیل ہو گئے، آگے اسپیشلائزیشن کرنا الحمدللہ. اور فیضان ہو گئے مکمل ان کا دورہ حدیث میں ہو گیا آخری سال کے ماشاءاللہ. آپ غور دیکھیں، آپ غور کریں کتنے ہی لوگ آپ کے اس علاقوں سے الحمدللہ ایسی گاڑی کھاتا سے دعوت اسلامی عالم بنا رہی ہے. حافظ بھی بنایا، عالم بنا رہی ہے. ہمارا مستقبل سنوار رہی ہے. تو یہ کروڑوں روپے کے اخراجات پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدارس سے جامعات